ناظرین کرام، آج مل کر انشاءاللہ گلشن سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس حسین ترین پھول کی مہکار سے اپنے قلوب کو مہکاتے ہیں اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھرانے کی کہکشاں کے اس روشن ستارے کی چمک سے اپنے وجود کو چمکاتے ہیں جو اپنے جد سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کی نسبت سے ابو جعفر ثانی کہلائے، جو تقی بھی ہیں، جواد بھی ہیں، جو نجیب بھی ہیں، قانی بھی ہیں اور مرتضیٰ بھی ہیں، سلسلہ ائمہ اہل بیت کے 9 امام بھی ہیں اور رہتی دنیا تک متقیوں کے امام بھی ہیں، جن کی آمد دشمنان اہل بیت کو قدرت کی طرف سے وہ جواب بنا کہ اس نسل پاک کو منقطع کرنے کی سوچ رکھنے والے منقطع ہو جائیں گے، لیکن اس نسل پاک کا فیضان محشر تک انشاءاللہ اور محشر کے بعد بھی جاری رہے گا، جن کی ہستی پر کم سنی کی عمر میں ہی مصائب و آلام کے وہ پہاڑ ٹوٹے ناظرین کہ تصور کرنا محال ہے، جن کو ماں باپ کی محبت اور شفقت و تربیت کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع انتہائی کم مل سکا، علم لدنی سے مزین کیے جانے والے، علم و عمل کی بلندیوں پر پہنچنے والے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی مسند علمی پر تشریف فرما ہونے والے حضرت امام تقی علیہ السلام وہ بلند پایا امام اور خزانہ اہل بیت کے گوہر نایاب ہیں، جو تقریباً 5 برس کی عمر میں ہی دین اسلام کی خاطر مدینہ منورہ سے خراسان کی طرف ہجرت فرما کر اور کم عمری میں ہی علم فقہ و حدیث اور علم باطنی میں مہارت حاصل کر کے دنیا کو یہ بتا چکے تھے کہ میں اس در کا پھول ہوں جسے دنیا باب مدینۃ العلم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پھر ناظرین، دنیا نے دیکھا اور کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ اہل بیت کا نوری جوہر اس ایسے افشاں ہوا جو بظاہر کم سن اور نو عمر بچہ لگ رہا تھا، مگر وہ خلیفہ مامون رشید کے پہلو میں بیٹھ کے بڑے بڑے علماء اور فقہ و حدیث کے جو ماہرین تھے اور مفسرین تھے ان سے کلام کرتے، مناظرہ کرتے نظر آتے اور ان بڑی بڑی شخصیات کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر کے اپنی علمی جلالت کے آگے سر تسلیم خم کرواتے۔ سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام وہ ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے تنہا اپنی علمی اور روحانی صلاحیتوں کی بدولت عباسی دور کے بدعات اور غیر اسلامی رسومات کا خاتمہ کیا۔ آپ علیہ السلام انتہائی متقی و پارسا، زاہد و عابد، شریعت و طریقت کے جامع اور شرافت کے پیکر مجسم تھے، اور کیوں نہ ہو ناظرین یہ تمام اوصاف آپ ہی کے تو در کا صدقہ ہے۔ 8 برس کی عمر میں اس دور میں بغداد کے سب سے بڑے عالم اور اس وقت کے شورائے آفاق قاضی القضاء یحییٰ بن اقسم کو مناظرے میں نہ صرف لاجواب کر دیا بلکہ وہاں موجود تمام علماء و فضلاء علمی تفاخر دیکھ کے یعنی انگشت بدندہ رہ گئے اور فضا گونج اٹھی کہ یہی شہر علم اور باب العلم کے اصل وارث ہیں۔ ائمہ اہل بیت میں سب سے کم عمر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے پائی ناظرین، صرف 25 سال کی عمر میں آپ نے شہادت پائی، لیکن کمالات و فضائل اور مسائل و احکام میں کسی طرح کمی نہ تھی۔ ایک مجلس میں 30,000 سوالات کے جوابات مسلسل 3 دن تک آپ عنایت فرمایا کرتے تھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی ہستی ناظرین وہ ہستی ہے جو اس بلندی اخلاق کی اور اوصاف حمیدہ کی مرقع و مرصع تھی جس کی معراج رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص وصف اور ترہ امتیاز تھی کہ عاجزی ایسی کہ ہر ایک سے جھک کے ملتے تھے، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کا پورا خیال رکھتے تھے، مساوات اور سادگی کو ہر حال میں پیش نظر رکھتے تھے، اپنے اجداد کی سنت کریمانہ پر عمل کرتے ہوئے غریبوں کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے داد رسی کرتے تھے، ان کی خبرگیری کرتے تھے اور دوستوں اور دشمنوں سبھی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ بس یوں کہیے کہ مہمانوں کی خاطرداری آپ علیہ السلام کی ہستی میں نمایاں اوصاف تھے، اور آپ علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی تھی ناظرین کہ جنہوں نے جبری دامادی کے باوجود بھی کسی پروٹوکول کو قبول نہیں کیا، بلکہ وہی درویشی، وہی فقیری تھی جو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم میں موجود تھی۔